مصحف فاطمہ اس میں تمام علوم الہی، تمام احادیث، تمام احکامات موجود ہیں، اور سب ائمہ نے شہزادی کے صحیفے سے، جسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے، اور اس طرح سے حضرت زہرا اپنے صحیفے کے ذریعے اپنے معصوم فرزندوں کے اوپر حجت ہے۔ اور یہ جو روایت میں امام معصوم نے فرمایا نا، یہ جو بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ لوگوں پر ہم حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہے، تو علماء فرماتے کہ دیکھیے حقیقتاً جب مومن رجت میں حکومت اہل بیت کو قائم ہوتے دیکھے گا، اس وقت حقیقتاً حضرت زہرا کی یہ حجت نمایاں ہو جائے گی۔ رجت میں سب سے زیادہ حضرت زہرا کی حجت نمایاں ہوگی، جو اس کو پتہ چلے گی۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لحاظ سے یعنی قرآن شب قدر میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے، لیکن حضرت زہرا پر صحیفہ فاطمہ یہ پروردگار نے حضرت زہرا کو الگ سے عطا کیا، جو کہ مصحف فاطمہ یہ ائمہ پر حجت ظاہر کرتا ہے شہزادی کی۔ اور دیکھیے پیغمبر اسلام کے بعد جب جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے آیات اور احکامات اور اسرار و رموز کی، جو پیغمبر اس کے بعد تعلیم دیتے تھے، تو امیر المومنین اس کی کتابت کیا کرتے تھے، لکھتے تھے اس کو۔ بعد میں پھر یہ کتاب علی کے طور پر بھی مشہور ہوا اور مصحف فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں، اور ائمہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ مصحف نہیں، کسی کو بھی مصحف فاطمہ تک رسائی نہیں ہے، اور صرف یہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ہے۔ زمانے رجت میں جب حکومت امام کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، تو اس کے قیام کے بعد جو بنیادی قانون اور آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر استوار ہوگا، ایک قرآن اور دوسرا مصحف فاطمہ۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، امام کی عالمی اسلامی حکومت کے قانون کے بعد جو آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا، قرآن اور مصحف فاطمہ۔ شب قدر میں دیکھیے قرآن نازل ہوا، ہمیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ ہمیں پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے ائمہ کے جو یہ فرامین، دیکھیے صحیفہ فاطمہ، ائمہ نے جتنی بھی احادیث بیان فرمائی ہیں، یقیناً یہ سب صحیفہ فاطمہ میں موجود ہیں۔ ان کے جتنے بھی احکامات ہیں سب صحیفہ فاطمہ میں جو ائمہ نے ان سے حاصل کیا، اس کے بعد اپنی احادیث کے اندر بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو ہم اس انداز سے پکڑ لیں تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا، قرآن کا حق ادا ہوگا، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ سے اپنے شغف کو بڑھائیں جو کہ صحیفہ فاطمہ کے اندر درج ہے، تو خود بخود حضرت زہرا کے ساتھ بھی آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیفہ فاطمہ میں تمام احکامات کا مجموعہ ہے۔